بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل درس نمبر 21 شروع ہوا تھا جس میں فعل حال کا بیان ہے۔ فعل حال کی تعریف، بنانے کا طریقہ، گردانے اور فارسی جملوں کا اردو میں ترجمہ، یہ کل پڑھا دیا تھا۔ آج ہے فارسی بناؤ، یعنی اردو کے جملے دیے گئے ہیں، ان اردو کے جملوں کی فارسی بنانا ہے۔ تو لکھا ہے فارسی بناؤ۔ پہلا جملہ ہے شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے۔ شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے۔ آپ پہلے یہ بتائیے یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد غائب۔ خرید کون رہا ہے؟ شاہد، وہ فاعل ہے، اور فاعل کے اعتبار سے صیغے کو متعین کیا جاتا ہے، مفعول کے اعتبار سے نہیں۔ تو واحد غائب کا صیغہ ہے، اور فعل حال چل رہا ہے تو جملے حال کے ہی آئیں گے۔ شاہد میرے واسطے ہولڈر خریدتا ہے، تو اس کی فارسی بنائیے شاہد برائے من ہولڈر قلم آہنی۔ جی، آہن مانے لوہا، قلم آہنی ہولڈر۔ خریدتا ہے، خریدن مانے خریدنا، مول لینا، می خرد، می خرد۔ شاہد برائے من قلم آہنی می خرد۔ سمجھ میں آ گئی اس کی فارسی؟ جملہ نمبر 2 ہے آگے۔ کوئلہ کان سے نکلتا ہے۔ کوئلہ کہاں سے؟ کان سے نکلتا ہے۔ یہ کان نہیں جو انسان کا ہوتا ہے، اس میں سے کوئلہ کیسے نکلے گا؟ کان، کوئلے کی کان، ٹھیک ہے، لوہے کی کان ہوتی ہے، پتھر کی کان ہوتی ہے، کوئلے کی کان ہوتی ہے۔ کوئلہ کان سے نکلتا ہے، تو کوئلہ کہتے ہیں فارسی میں زغال۔ کیا؟ زغال۔ کان، کان کہتے ہیں معدن۔ کیا؟ زغال از معدن برمی آید۔ برآمدن کا معنی ہوتا ہے باہر آنا، نکلنا، اور می لگے گا، می یا ہمی چونکہ فعل حال ہے۔ زغال از معدن، از معدن برمی آید۔ زغال از معدن برمی آید، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے اخروٹ کھائے جاتے ہیں۔ اخروٹ کھائے جاتے ہیں۔ 4 مغز اخروٹ۔ اب اسی کو جمع بنا لو، 4 مغز ہا، واحد کے آخر میں حال زبر ہا لگا دیں گے، جمع بن جاتا فارسی میں۔ 4 مغز ہا خوردہ می شوند۔ 4 مغز ہا، سمجھ میں آ گیا؟ ہم انگور اور ناسپاتی نہیں بیچتے ہیں۔ جملہ کون سا ہے یہ؟ وہ صیغہ کون سا ہے بتائیں؟ واحد و جمع متکلم، سب ایک ساتھ؟ جمع متکلم ہے۔ ہم انگور اور ناسپاتی نہیں بیچتے ہیں۔ انگور عنب، انگور کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں انگور کو انگور بھی کہا جاتا ہے اور عنب بھی، اور ناسپاتی ہلو۔ کیا ہے؟ ہلو۔ ما عنب و ہلو، ہم انگور اور ناسپاتی نمی فروشیم۔ ما عنب و ہلو نمی فروشیم۔ بات صحیح ہے بالکل؟ چلیے۔ احمد کا لڑکا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے۔ احمد کا لڑکا میڈیکل کالج میں صیغہ کون سا ہے؟ واحد غائب ہے۔ واحد غائب۔ پسر احمد، احمد کا لڑکا۔ میڈیکل کالج، دانش کدائے پزشکی۔ دانش کدائے پزشکی، تو آپ کہیں گے پسر احمد در دانش کدائے پزشکی۔ احمد کا لڑکا میڈیکل کالج میں، ابھی اتنے کی فارسی بنی، پڑھتا ہے
می خواند، می خواند. بات سمجھ میں آ گئی؟ پسر احمد در دانش کدے پزشکی می خواند. اگلا جملہ ہے تم لوگ مدرسہ عربیہ میں پڑھتے ہو. آسان ہے. صیغہ کون سا ہے؟ جمع حاضر. شما کہیں یا شما مردمہ. شما در مدرسہ عربیہ می خوانید. ٹھیک ہے. اگلا جملہ ہے مدرسوں میں اخلاق سنوارے جاتے ہیں. مدرسوں میں اخلاق کون سا جملہ ہے؟ جمع غائب. کیا ہے؟ مدرسوں میں در مدارس، در اخلاق ہا، اخلاق ہا. آراستن معنی سنوارنا ہوتا ہے. آراستہ می شوند، در مدارس اخلاق ہا آراستہ می شوند. آراستہ می شوند. ٹھیک ہے. اگلا جملہ ہے اخلاق بگاڑنے والی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں. کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب. ٹھیک ہے. اخلاق بگاڑنے والی کتابیں، مخرب اخلاق کتب. مخرب خراب کرنے والی، یا مفسد فاسد کرنے والی، وہی اخلاق خراب کرنے والی، بگاڑنے والی. مخرب اخلاق، اخلاق بگاڑنے والی. کتب کتابیں. مخرب اخلاق کتب نہیں پڑھائی جاتی ہیں. نمی خوانیدہ شوند. خواندن پڑھنا اور خوانیدن پڑھانا. ارے طریقے تعدیہ پڑھایا آپ نے نا. ہاں. مخرب اخلاق کتب نمی خوانیدہ شوند، نمی خوانیدہ شوند نہیں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. طلبہ مشقی بزم کرتے ہیں اور اچھے مقرر بنتے ہیں. طلبہ مشقی بزم کرتے ہیں. کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب. اس کی فارسی بناؤ. طلبہ مشقی بزم کرتے ہیں. طلبہ بزم مشقی، بزم مشقی می کنند. حال ہے، فعل حال کا بیان ہے، می لگائیں. طلبہ بزم مشقی می کنند اور اچھے مقرر بنتے ہیں. واعظین خوب، واعظ معنی مقرر ہوتا ہے. واعظین خوب می شوند، می شوند بنتے ہیں. واعظین، واعظ کی جمع واعظین، اچھے مقرر. چونکہ جمع ہے نا، اچھا مقرر نہیں، اچھے مقرر. یہ جمع کا پتہ دے رہا ہے. واعظین خوب می شوند. پھر محنتی طلبہ پڑھنے سے جان نہیں چراتے. ہاں. محنتی طلبہ بنا فارسی. اچھا یہ بتاؤ یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع غائب. محنتی طلبہ بنائے. طلبہ میں طلبہ لے لو، طلبہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے. یا متعلمہ لے لو. محنتی طلبہ کیا ہے؟ ہاں. یا محنتی طلبہ، یا جفا کش لے لو، یہ بھی محنتی ہوتا ہے. ہاں. متعلمان محنتی یا محنتی طلبہ سیدھا اٹھا کے رکھ دو. یا طلبہ محنتی، محنتی طلبہ پڑھنے سے جان نہیں چراتے. تنبلی نہ کنند، جان چرانا. از خواندن، از خواندن ہاں، از خواندن تنبلی نہ کنند. جی. یا در خواندن، در خواندن تنبلی نہ کنند. پڑھنے میں چونکہ یہاں پر نہیں چراتے ہیں نہیں ہے، اس لیے صرف فعل مضارع سے بنا رہے ہیں اس کو. طلبہ محنتی یا طلبہ
جفا کش، از خواندن یا در خواندن، تنبلی نہ کنند، تنبلی نہ کنند۔ آگے دیکھیں درس نمبر 22، درس نمبر 22 فعل مستقبل۔ اس درس میں فعل مستقبل کا بیان ہوگا۔ فعل مستقبل کی پہلے تعریف کریں گے، پھر فعل مستقبل بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ معروف کیسے بنانا ہے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ مجہول کیسے بنانا ہے۔ گردانیں ہوں گی مستقبل کی، معروف کی اور مجہول کی، تو یہ تو مثبت طریقہ ہو جائے گا۔ پھر منفی کیسے بنائیں گے یہ بھی بتائیں گے۔ تو آئیے پہلے سب سے پہلے فعل مستقبل کی تعریف سمجھ لیں۔ تو آپ تسہیل المصادر میں پڑھ آئے ہیں کہ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، آنے والے زمانے میں کسی کام کا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آنے والے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے، آنے والے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے۔ تعبیر الگ الگ ہے بس دونوں کی۔ دیکھیں فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آنے والے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان لگا دیں گے۔ خواہد کی، صرف خواہد نہیں کہا انہوں نے، خواہد کی، یعنی پہلے صیغے میں خواہد، دوسرے میں خواہند، تیسرے میں خواہی، چوتھے میں خواہد، اور پانچویں میں اور چھٹے میں خواہیم لگانا ہے۔ اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر صیغہ خواہد سے بدلتا ہے، یہاں گیئر کس میں ڈلتا ہے؟ خواہد میں ڈلتا ہے۔ ویسے تو گفت، گفتن، گفتی، گفتیت، گفتم، گفتیم جو صیغہ ہے مین، اسی میں یہ فرق ہو رہا ہے علامتوں کا۔ پھر اگر شدھ لگتا ہے تو اس میں ہوتا ہے، می یا ہمی شروع میں لگتا ہے، یا پروردہ، است، پروردہ، اند وغیرہ وہ بھی بعد میں ہی لگتا ہے۔ یہ الگ انداز کا ہوتا ہے فعل مستقبل کہ شروع میں گیئر لگاتے ہیں، اس میں خاد لگاتے ہیں، خاد میں ہی جو علامتیں ہوتی ہیں صیغوں کی اسی میں ہوتی ہیں۔ ریحان بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان لگا دینے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان لگا دینے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ جیسے خواہد کرد کون سا صیغہ ہے؟ خواہند کرد، خواہی کرد، خواہید کرد، خواہم کرد، خواہیم کرد۔ خواہد کرد کا ترجمہ خواہند کرد، خواہی کرد، خواہید کرد، خواہم کرد، خواہیم کرد، ہم کریں گے۔ یہ گردان، اس کے صیغے اور ترجمہ۔ مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اور مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں ہا زیادہ کر کے، جیسے گفت ہے تو ہا بڑھا دیں، گفتہ۔ اور مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں ہا زیادہ کر کے خواہد شد کی گردان زیادہ کریں گے، خواہد شد کی گردان زیادہ کریں گے۔ تو ماضی مجہول بنا، فعل مستقبل مجہول بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے اور ماضی مجہول، اور مجہول ماضی کا لفظ نہیں، اور مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں ہا، جیسے گفت ہے تو ہو گیا گفتہ، ہا زیادہ کر کے خواہد شد کی گردان زیادہ کر دیں تو ہو جائے گا گفتہ خواہد شد۔ اور گردان کا مطلب یہ ہے صیغے کے ساتھ خواہد کو بدلتے چلے جائیں۔ جیسے مجہول کی گردان کردہ خواہد شد، ترجمہ کردہ خواہند شد، کردہ خواہی شد، کردہ خواہید شد، کردہ خواہم شد، کردہ خواہیم شد۔ تو یہ مستقبل معروف اور مستقبل مجہول بنانے کا طریقہ اور ان کی گردانیں ہوئیں۔ لیکن مستقبل معروف ہو یا مجہول، یہ دونوں مثبت کی گردانیں اور مثبت بنانے کے طریقے تھے۔ منفی بنانا ہے
تو نفی کے لیے جو نون لگتا ہے اس کا اضافہ کرنا ہے. معروف کی گردان میں کہاں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے، اور مجہول کی گردان میں کہاں بڑھائیں گے، اس کو بتا رہے ہیں. اور منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ معروف کے صیغوں میں خواہد کی گردان پر نون لگا دیں گے. معروف کی گردان میں کہاں؟ معروف کی گردان میں. معروف کی گردان میں خواہد کی گردان پر یا خواہد پر نون لگا دیں گے. جیسے نخواہد کرد، نخواہند کرد، نخواہی کرد، نخواہید کرد، نخواہم کرد، نخواہم کرد. تو معروف کو اگر منفی بنانا ہو، فعل مستقبل معروف کو، تو خواہد پر نون داخل کریں گے. اور اگر فعل مستقبل مجہول کو منفی بنانا ہو تو کہاں لگائیں گے، دیکھیں. اور مجہول کے صیغوں میں اصل فعل پر نون لگائیں گے. کس پر؟ اصل فعل پر. اصل فعل پر، خواہد پر نہیں لگائیں گے. جیسے خواہد کرد تھا تو کرد پر لگائیں گے، نہ کرد ہوگا وہ. اور مجہول کے صیغوں میں اصل فعل پر نون لگائیں گے. جیسے نکردہ خواہد شد، نکردہ نکردہ خواہد شد، نکردہ خواہند شد، نکردہ خواہی شد، نکردہ خواہید شد، نکردہ خواہم شد، نکردہ خواہیم شد. تو آپ حضرات اردو کے جملوں کی فارسی بنائیں. فعل مستقبل کی تعریف، بنانے کا طریقہ، گردانے اور مجہول بنانے کا طریقہ، منفی بنانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں یاد کر کے لائیں.